بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عثمان سلیم قادری۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، ایک دفعہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں سفر جب کیا جاتا تھا تو وہ گھوڑوں وغیرہ پر، اونٹوں وغیرہ پر، اس طرح کی چیزوں پہ سفر کیا جاتا تھا اور بہت زیادہ وقت لگ جاتا تھا، بہت زیادہ دن لگ کے جاتے تھے اس سفر کرتے ہوئے۔ اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر پر جا رہے تھے اور حج کا سفر تھا، یہاں تک کہ آپ چلتے چلتے آپ نے آرام کا ارادہ کیا۔ جب آپ نے آرام کا ارادہ کیا تو ایک جگہ عاجلہ کے مقام پہ آپ نے کہا کہ ہم یہاں پہ ٹھہریں گے اور یہاں پہ کچھ دیر آرام کریں گے، اس کے بعد جو ہے آپ نے سفر کا آغاز کریں گے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ، یہ عاجلہ کا جو مقام ہے، یہ جو بستی ہے، اس کے تمام گھروں کا معائنہ کرو اور دیکھو کہ اس بستی میں جو سب سے کمزور لوگ رہتے ہیں، مطلب جو سب سے غریب گھر ہے، جو سب سے مسکین گھر ہے، جو سب سے ماڑا بندہ ہے، اس کا گھر تلاش کرو، ہم وہاں پہ جا کے آرام کریں گے اور وہاں پہ جا کے جو ہے اپنے تھکن کو دور کریں گے۔ تو وہ خادم جاتے ہیں، گھر گھر میں جا کے معائنہ کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس بستی میں جو سب سے کمزور بندہ ہے، مجھے اس کا گھر بتاؤ، جو سب سے غریب ہے اس بستی کا، جو اس کا گھر بتاؤ، مجھے اس کے گھر میں جانا ہے۔ لہٰذا آپ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے معائنہ کرتے ہیں، جب اس کا گھر مل جاتا ہے تو واپس آ کے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا سیدی، مجھے وہ گھر مل گیا ہے، مجھے وہ کمزور بندہ جو اس بستی میں سب سے زیادہ ماڑا ہے، جو غریب ہے، مسکین ہے، ضعیف ہے، اس کا گھر مل گیا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تمام امیر گھروں کو چھوڑ کے اس غریب کے گھر میں جو ہے آرام کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ تو آپ جب اس کے گھر میں جاتے ہیں اور آپ باقاعدہ اسلامی رواج کے مطابق اور اسلامی طریقے کے مطابق وہاں پہ جا کے جب دیکھتے ہیں کہ ایک بہت سی ٹوٹا پھوٹا گھر ہے اور گویا کہ وہ گرنے والا جیسے اس طرح کا گھر ہے، وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں ایک بوڑھا شخص رہتا ہے، وہ ساتھ اس کی بوڑھی جو ہے وہ بیوی ہے اور ساتھ اس کی ایک جو بیٹی ہے اس کی وہ رہتی ہے، یعنی وہ 3 افراد تھے اس گھر کے اور وہ بہت ہی سب سے زیادہ غریب تھے اس بستی کے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ سب سے پہلے جا کے انہیں سلام کرتے ہیں، جا کے انہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ کے گھر میں کچھ دیر ٹھہر کے آرام کرنا چاہتا ہوں اور میں نے آپ کے گھر میں رہ کر جو ہے وہ اپنی تھکاوٹ کو دور کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ گویا کہ باقاعدہ اسلامی طریقہ کے مطابق جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو باقاعدہ اجازت لے کے داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد ان سے اجازت چاہتے ہیں۔ اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، اس کے باوجود آپ نے اسلامی طرز کے مطابق جا کے ان سے اجازت مانگی اور اسلامی طرز کے مطابق ہی جا کے ہے ان کے گھر میں رہنے کے لیے ان سے اجازت طلب کی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے زمانے میں بہت زیادہ مشہور تھے، ہر بندہ آپ کو جانتا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ تو گویا خوشیاں منانے لگے کہ ہمارے گھر میں اتنے بڑے جو ہے بزرگ تشریف لائے ہیں، وہ تو خوش ہو گئے اور انہیں فوراً جو ہے اجازت دے دی۔ اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ مشہور تھے تو وہاں بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں، یا سیدی، آپ ہمارے گھر میں تشریف لے چاہیے، وہاں رہنے کا اچھا انتظام ہے، یہ تو ایک غریب بندے کا گھر ہے، اس کے بجائے ہمارے گھر میں آپ کو سہولتیں زیادہ ملیں گی رہنے کی، آپ کے بستر کا جو ہے وہ بہترین بستر ملے گا اس کے یہاں کے مقابلے میں۔ لیکن میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور فرمایا، میں اسی گھر میں رہوں گا، مجھے غریبوں سے محبت بہت زیادہ ہے، میں غریبوں سے پیار بڑا کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی غریبوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، آپ غریبوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، غریبوں سے محبت کیا کرتے تھے، تو وہی طریقہ، وہی اخلاق میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور آپ بھی غریبوں سے بہت زیادہ محبت و شفقت سے پیش آتے تھے اور ان سے بڑی الفت رکھتے تھے۔ اسی طرح جب انہوں نے دیکھا لوگوں نے کہ غوث پاک تو کسی طرح بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لوگوں نے وہاں پر ہی ان کو جو ہے نذرانے دینا پیش کر دیے اور آپ نے جو ہے خدمت کے طور پر کچھ نہ کچھ جو ہے یہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے بارگاہ میں نذرانے پیش کر دیے، کافی سونا پیش کر دیا، کچھ نے چاندی پیش کر دی، کچھ نے کپڑے پیش کر دی، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ اس کے گھر میں یعنی غریب کے گھر میں تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، اتنا سامان ان کی نظر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر لوگوں نے کر دیا تھا کہ اس گھر میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے کہ آپ نے غریبوں کو پسند فرمایا، غریبوں سے محبت کی
اور غریبوں سے ہی پیار کو جو ہے ترجیح دی۔ اس کے مقابلے میں آج لوگ دیکھ لیں، لوگ کس کو پسند کرتے ہیں؟ جو ہے امیروں کو۔ شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں سے، مسکینوں سے اور ضعیفوں سے بہت ہی محبت کیا کرتے تھے۔ شیخ عبداللہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کثرت سے یہ کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ امیر بندہ جو ہے سارے ان سے محبت کرتے ہیں، سارے ان سے پیار کرتے ہیں، سارے ان سے الفت رکھتے ہیں، لیکن غریب بندہ جو ہے کوئی ان سے پیار نہیں کرتا ان کی غربت کی وجہ سے۔ لیکن غوث پاک فرماتے ہیں ہاں میں غریبوں سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں غریبوں کا پرسان حال ہوں۔ امیروں کا تو ہر ایک پرسان حال بننے کی کوشش کرتا ہے کہ کچھ پیسے آ جائیں گے، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں میں غریبوں کا پرسان حال ہوں، میں غریبوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ تھے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم غریبوں سے محبت نہیں کرتے، امیروں سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن غوث پاک کا نام لے کر ہم خوشیاں مناتے ہیں، ان کے نام کی نیاز کرتے ہیں، لیکن کیا ہم غوث پاک کی اس عادت کو اپناتے ہیں کہ غریبوں سے محبت کیا جائے، غریبوں سے پیار کیا جائے، ان کی مشکلوں کو حل کیا جائے، ان کی حاجات کو پورا کیا جائے؟ اگر واقعی آپ غریبوں سے محبت کرتے ہیں، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، تو غریبوں سے محبت کرنا شروع ہو جائیں، غوث پاک بھی آپ سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔